السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کی یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی اطلاع آپ تک اپلوڈ کرتے ہی پہنچ جائے، اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں۔ بات پسند آئے تو لائک بھی کریں اور اپنے قلبی تاثرات کو بھی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ چلیے عبارت پڑھ لیتے ہیں مناظرہ رشیدیہ سے دلیل کی تعریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدلیل هو المركب من قضيتين للتأدي إلى مجهول نظري، وهذا التعريف أولى من التعريف المشهور، وهو ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، فإنه يرد على ظاهره الملزومات بالنسبة إلى لوازمها البينة، وإن يمكن توجيهه بأن المراد بالعلم التصديق، والمعنى ما يلزم من التصديق به التصديق بشيء آخر بطريق الاكتساب كما يستفاد من كلمة من الى آخر العبارہ۔ پیارے بچوں، آج کے اس سبق میں صاحب کتاب دلیل کی تعریف کر رہے ہیں۔ دلیل کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں دلیل کہتے ہیں هو المرکب، دلیل اس کو کہیں گے جو مرکب ہو دو قضیوں سے۔ تحقیق یہی ہے کہ دلیل دو قضیوں سے مرکب ہوتی ہے، اور جہاں پر چند قضایا ہوں تو وہاں پر ایک دلیل نہیں کئی دلیلیں ہو سکتی ہیں۔ اس لیے تحقیق محققین کے نزدیک تحقیق یہی ہے کہ دلیل دو ہی قضیوں سے مرکب ہوتی ہے۔ دلیل وہ ہے جو مرکب ہو دو قضیوں سے۔ کیوں مرکب ہو دو قضیوں سے؟ اس کی ترکیب دو قضیوں سے کیوں کی گئی ہو؟ للتأدی الی مجہول نظری، تاکہ مجہول نظری تک پہنچا جائے۔ یعنی مجہول نظری تک پہنچنے کے لیے، مجہول نظری کو حاصل کرنے کے لیے دو قضیوں سے جس کو مرکب کیا جائے، جو قول مرکب ہو وہی قول دلیل کہلائے گا۔ یہاں پر صاحب کتاب نے کہا دلیل کی تعریف کر رہے نا بچوں۔ سب سے پہلے ہم بتا دیں کہ دلیل تین طرح کی ہوتی ہے۔ ایک دلیل عقلی خالص ہوتی ہے، خالص عقلی، جیسے کہ ہم کہیں العالم حادث وکل حادث فلہ مؤثر، یہ دلیل عقلی خالص ہے۔ ایک دلیل ہوتی ہے دلیل جو عقلی اور نقلی دونوں سے مرکب ہو۔ ایک دلیل عقلی خالص، ایک دلیل مرکب جو عقلی اور نقلی دونوں سے مرکب ہو۔ مثال اس کی جیسے کہ ہم نے کہا الوضوء عمل وکل عمل لا یصح الا بالنیہ لقولہ علیہ السلام انما الاعمال بالنیات۔ تو یہاں پر الوضوء عمل وکل عمل لا یصح الا بالنیہ، یہ دلیل نقلی ہے، یہ نقلی ہے، اور لقولہ علیہ السلام انما الاعمال بالنیات، یہ جو مقدمہ ہے اس کا یہ نقلی ہے، نقلی مطلب سمعی ہے۔ تو یہاں پر دلیل مرکب ہو گئی عقلی اور نقلی دونوں سے۔ اور ایک ہوتی ہے نقلی خالص، جس میں عقلی کا کوئی شائبہ ہی نہیں ہوتا ہے، تو صرف نقلی ہو ایسی دلیل محال ہے۔ محال اس لیے ہے کہ اگر خالص نقلی ہوگی تو وہ افادہ علم اس کے بعد کرے گی کہ پہلے یہ معلوم ہو جائے کہ بھی نقلی ہے، تو یہ معلوم ہو جائے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، سرکار کا فرمان صادق ہے، اور سرکار کی صداقت کا علم پہلے ہو جائے، تبھی تو وہ دلیل نقلی مفید ہوگی۔ اور سرکار کی صداقت کا علم یہ کسی دلیل عقلی سے نہیں حاصل ہو سکتا، لہذا یہ ماننا پڑے گا کہ سرکار کی صداقت کا علم بھی دلیل نقلی سے حاصل ہوگا۔
اگر دلیل عقلی سے حاصل ہو تو یہ پھر خالص دلیل نقلی نہیں رہے گی، اس لیے دلیل نقلی ہی سے اس کا علم حاصل ہوگا پھر، اور جب نقل سے اس کا علم حاصل ہوگا تو پھر دوڑ لازم آئے گا کہ نقل کا ثبوت نقل سے ہو رہا ہے، یہ تو دوڑ لازم آ جائے گا، اور یہ ہے باطن۔ اس لیے ہم نے کہا تھا کہ خالص نقلی دلیل ہو وہ محال ہوتی ہے۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ صرف نقلی ہو، صرف نقلی دلیل ہو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے مقدمات قریبہ جو ہے وہ نقلیہ ہیں، سمعیہ ہیں، جیسے کہ ہمارا کہنا تارک المامور بہ عاصٍ لقولہ تعالی افعصیت امری، کل عاصٍ یستحق العقاب لقولہ تعالی ومن یعص اللہ ورسولہ فإن لہ نار جہنم۔ تو یہ مراد ہے دلیل نقلی سے۔ بہرحال دلیل کی تین قسمیں ہیں، ایک دلیل خالص عقلی، خالص نقلی، اور ایک عقلی اور نقلی سے مرکب ہو۔ فرماتے ہیں هو المرکب من قضیتین، دو قضیوں سے مرکب۔ میں نے بتایا تھا کہ تحقیق یہی ہے کہ دلیل دو قضیوں سے ہی مرکب ہوتا ہے، حقیقت میں چند قضایا سے مرکب نہیں ہوتا ہے۔ اگر چند قضایا سے مرکب ہے تو وہاں پر حقیقت ایک دلیل نہیں کئی دلیلیں ہو جاتی ہیں۔ للتعدی الی مجہول نظری، مجہول نظری تک پہنچانے کے لیے، تو یہاں پر للتعدی کی جو قید لگائی ہے یہ احتراز ہے ایسے قول مرکب من القضیتین سے جو خفائے بدیہی کے ازالے کے لیے کیا لایا گیا ہو، یعنی کہیں پر اگر دو قضیوں سے قول کو مرکب کیا گیا ہو لیکن مجہول نظری تک پہنچانے کے لیے نہیں، بلکہ بدیہی میں جو خفا ہو اس خفا کو زائل کرنے کے لیے اس کو مرکب کیا گیا ہو، تو اس کا نام دلیل نہیں رکھیں گے، اس کا نام تنبیہ رکھیں گے۔ تو تنبیہ سے احتراز کرنے کے لیے صاحب کتاب نے فرمایا للتعدی الی مجہول نظری۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ بہرحال مصنف کی تعریف ہے دلیل وہ قول مرکب ہے جو وہ قول ہے جو مرکب ہو دو قضیوں سے تاکہ مجہول نظری تک پہنچا جائے۔ اس تعریف میں اگر غور کیا جائے تو اس میں ایک لطیف بات یہ ہے کہ یہ تعریف علل اربع پر مشتمل ہے، کیونکہ یہاں پر مصنف نے کہا هو المرکب، جب مرکب ہے تو التزاماً اس سے بغیر مرکب جو ہوگا وہ بغیر مرکب کے تو ہوگا نہیں، تو التزاماً اشارہ ہو گیا مرکب کی جانب، یعنی اس میں یعنی فاعل کی جانب اشارہ ہو گیا جو کہ علت فاعلیہ بنے گا۔ اور جب مرکب ہے تو مرکب سے ایک ہیئت متصور ہوگی، تو وہ ہیئت کی طرف مرکب سے ہیئت کی طرف بھی اشارہ ہو گیا جو کہ علت سوریہ ہے، اور من قضیتین سے اشارہ ہو گیا علت مادیہ کی جانب، اور للتعدی الی مجہول نظری سے اشارہ ہو گیا علت غایہ کی جانب۔ تو یہاں پر لطیف بات یہ ہے کہ یہ تعریف دلیل یہ علل اربع پر مشتمل ہے۔ بہرحال مصنف کی آپ نے تعریف سنی، صاحب شرح کی گفتگو سنیے۔ صاحب شرح فرماتے وہذا تعریف اولی من تعریف المشہور، مصنف نے جو تعریف کی ہے دلیل کی، صاحب کتاب فرماتے ہیں، صاحب شرح فرماتے ہیں کہ یہ تعریف بہتر ہے مشہور تعریف سے۔ دلیل کی ایک تعریف مشہور بھی ہے، تعریف مشہور ہے ما یلزم من العلم به العلم بشیء آخر، کہ دلیل اسے کہیں گے جس کے جاننے سے دوسری شے کا جاننا، دوسری چیز کا جاننا لازم آ جائے، اسے دلیل کہیں گے۔ تو ما یلزم من العلم به العلم بشیء آخر ایک دلیل کی تعریف ہے، یہ تعریف مشہور ہے۔ مصنف نے اس تعریف مشہور سے عدول کر کے اپنی ایک الگ تعریف دلیل کی اور کہا هو المرکب من قضیتین للتعدی الی مجہول نظری۔ یہ عدول کیوں کیا؟ وجہ عدول سمجھ میں آ گئی کہ مصنف کی یہ تعریف اولا ہے تعریف مشہور سے، جب اولا ہے بہتر ہے اس لیے عدول کر لیا۔ اب اولا ہے کیوں؟ اس میں کون سی ایسی خرابی تھی تعریف مشہور میں جس کی وجہ سے اس کو پیش نہ کرنا اور دوسری تعریف کو ذکر کرنا یہ اولا ہو گیا؟ کوئی وجہ ہوگی،
تو وجہ صاحب شرح فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں فَإِنَّهُ يَرِدُ عَلَى ظَاهِرِهِ الْمَلْزُومَاتُ بِالنِّسْبَةِ إِلَى لَوَازِمِهَا الْبَيِّنَةِ، کیونکہ تعریف مشہور کے ظاہر پر اعتراض وارد ہو جاتا ہے ملزومات اپنے لوازم بینہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے ملزومات سے اعتراض ہو جاتا ہے، یعنی تعریف مشہور پر اعتراض ہو جائے گا ان ملزومات کو لے کر جو ملزومات کی اپنے لوازم بینہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے دیکھے جائیں۔ ظاہر بات ہے ایسے ملزومات جو کہ اپنے لوازم بینہ کی طرف لازم بمعنی الاخص کی طرف نسبت کرتے ہوئے اگر ملزومات کو دیکھا جائے تو وہاں پر بھی ملزومات کے جاننے سے لوازم کا جاننا لازم آ جاتا ہے، تو شے اول کے جاننے سے شے ثانی کا جاننا لازم آ جاتا ہے، تو ایسے ملزومات دلیل کی تعریف میں داخل ہو جائیں گے جو کہ دلیل تعریف مشہور ہے۔ تو تعریف مشہور، دلیل کی جو تعریف مشہور ہے وہ تعریف مشہور دخول غیر سے مانے نہیں ہے، ملزومات اس میں داخل ہو جا رہے ہیں، ملزومات اپنے لوازم بینہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ بات سمجھائی بچوں؟ یعنی ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور ہو جائے، لازم آ جائے، جیسے کہ 4 کے تصور سے زوجیت کا تصور لازم آ جاتا ہے۔ کیا؟ زوجیت کا تصور، ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور لازم آئے تو یہ لازم بینہ ہوگا یہاں پر، جیسے کہ زوجیت 4 کے لیے۔ اور جہاں پر ایسا نہ ہو کہ ملزوم کے تصور سے لازم کا تصور تو لازم نہیں آئے، جزم نہ ہو، اس کا جزم تبھی ہو جبکہ لازم و ملزوم اور دونوں کے درمیان نسبت کا تصور کر لیا جائے، تو ان تینوں کے تصور کر لینے کے بعد جزم ہو، جیسے کہ انسان کے تصور کر لینے سے قابل علم کا تصور، قابل علم کا تصور، تو یہ لازم غیر بین کہلائے گا۔ لازم بین جو ہے اس کو لازم بین بالمعنی الاخص کہیں گے، جس کو ہم نے پہلے ذکر کیا زوج اور اربعیت کو لے کر، اور دوسرے کو لازم بین بالمعنی العام کہتے ہیں۔ تو لوازم ملزومات کے جاننے سے لوازم کا جاننا، لوازم بینہ کا جاننا لازم آ جاتا ہے، تو یہ ملزومات تو پھر دلیل کی تعریف میں داخل ہو جائیں گے، جبکہ ملزومات مفرد ہیں اور دلیل ہمیشہ قضایا کی قبیل سے ہوتی ہے، قضایا سے مرکب ہوتی ہے۔ بات سمجھائی؟ تو ملزومات اس میں داخل ہو جائیں گے، اس لیے تعریف مشہور پر یہ اعتراض ملزومات کو لے کر تھا، مصنف نے تعریف مشہور سے عدول کر کے اپنی تعریف پیش کر دی۔ پھر کوئی اعتراض یہ کر سکتا ہے کہ پھر صاحب کتاب جب اتنا بڑا اعتراض لازم آ رہا ہے تو صاحب شرح کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ تعریف مصنف کی تعریف صحیح ہے بنسبت تعریف مشہور کے، اولا نہیں کہنا چاہیے، اولا تو تب کہتے جب کہ وہ بھی درست ہوتی، یہ تو تعریف ہی غلط ہے کیونکہ وہ تعریف مانے ہی نہیں رہی دخول غیر سے۔ تو فرماتے ہیں ہاں ہم نے اولا اس لیے کہا ہے کیونکہ تعریف مشہور پر جو اعتراض ہو رہا ہے اس اعتراض کا دفاع کیا جا سکتا ہے اور تعریف مشہور کی توجیح کی جا سکتی ہے۔ کس طور سے توجیح کی جائے گی کہ تعریف مشہور میں کہا گیا ہے ہوا ما یلزم من العلم به، تو یہاں پر علم سے مراد تصدیق ہے، العلم بشیء آخر میں علم سے مراد تصدیق ہے، معنی ہے کہ ایک شے کی تصدیق سے دوسری شے کی تصدیق لازم آئے بطریق استفاد، بطریق اکتساب۔ تو ایک شے کی تصدیق سے دوسری شے کی تصدیق لازم آئے، یہاں پر علم سے مراد کیا ہے؟ تصدیق ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ جب تصدیق ہے تو ملزومات جو مفرد ہیں، جو تصورات کی قبیل سے ہیں، وہ اس میں داخل نہیں ہوں گے، اس لیے تعریف درست ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال اعتراض ہو رہا ہے، جواب دینے کی ضرورت پیش آ رہی ہے، تکلف تو ہو رہا ہے نا، اس لیے تکلف سے بچنے کے لیے اولا یہ ہے کہ دوسری تعریف مصنف نے کر دی۔ فرماتے ہیں وَإِن يُمْكِن توجیہہ، اگرچہ اس کی توجیہ ممکن ہے اس طور سے کہ بأن المراد بالعلم التصدیق، کہ علم سے مراد تصدیق ہے، والمعنی ما، اور معنی ہوگا ما یلزم من التصدیق بھی التصدیق بشیء آخر، کہ ایک شے کی تصدیق سے دوسری شے کی تصدیق لازم آ جائے بطریق اکتساب۔ یہ بطریق اکتساب شارح نے کیوں کہا؟ وہ اس لیے کہا کہ یہاں پر ما یلزم من التصدیق بھی میں جو من ہے اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ من یہاں پر بطریق اکتساب، من سے بطریق اکتساب سمجھ میں آ رہا ہے۔ یہ بطریق اکتساب چونکہ
مطلب ایک اعتراض سے بچنے کے لیے صاحب شرح نے بطریق اکتساب بڑھا دیا. بطریق اکتساب اس لیے بڑھا دیا کہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ ایک شے کی تصدیق سے دوسری شے کی تصدیق لازم آئے تو اسے دلیل کہیں گے، جبکہ ایک شے کی تصدیق سے دوسری شے کی تصدیق لازم آئے یعنی تصدیق بدیہی سے تصدیق بدیہی لازم آ جائے، جبکہ تصدیق بدیہی سے تصدیق بدیہی جو لازم آئے اسے دلیل نہیں کہتے ہیں، اسے تو تم بھی کہیں گے. تو فرمایا کہ نہیں، یہاں پر ایک شے کی تصدیق سے دوسری شے کی تصدیق لازم آئے بطریق اکتساب، بطریق بداہت نہیں، بطریق اکتساب ہو، یہ مراد ہے مصنف کی. اب مراد اگر یہ ہے تو پھر قرینہ چاہیے. تو صاحب شرح اس کا قرینہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہاں پر ما یلزم من العلم میں جو من ہے وہ اکتساب کا معنی کا استفادہ کرنے کے لیے آتا ہے. کس کا؟ اکتساب کے معنی کا، اکتساب کے معنی کا افادہ کرنے کے لیے آتا ہے. یہاں پر لفظ من یہ قرینہ ہے اس بات پر کہ یہاں پر بطریق اکتساب مراد ہے. بچوں ہم آپ کو ایک بات بتا دیں جس کو پہلے ہم ترجمہ کر دیتے ہیں. ایک شے کی تصدیق سے دوسری شے کی تصدیق لازم آئے بطریق اکتساب. بطریق اکتساب شاعر نے کیوں کہا؟ کما یستفاد، جیسے کہ مستفاد ہے من کلمت من، جیسے کہ کلمہ من سے یہ بات مستفاد ہے کہ بطریق اکتساب ہوگا. ہم یہاں پر ایک بات یہ بتائیں کہ کلمہ من جو ہے وہ کبھی تو مقام اکتساب میں مستعمل ہوتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے یلزم من تصور المعرف تصور المعرف، معرف کے تصور سے معرف کا تصور لازم آتا ہے. تو یہاں پر من مقام اکتساب میں ہے، مستعمل ہے. وقت تستعمل ہو، اور کبھی من کا استعمال ہوتا ہے اس مقام میں جہاں پر بالکل اکتساب نہیں ہوتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے یلزم من تصور الاربعات تصور الزوجیہ، کہ اربعہ کے تصور سے زوجیت کا تصور لازم آ جاتا ہے. تو یہاں پر اربعہ کے تصور سے زوجیت کا تصور یہ بطریق اکتساب نہیں ہوتا ہے. لہذا من یہ استفادہ اکتساب کرے ہر جگہ، یہ بات ظاہر نہیں ہے. لہذا صاحب شرح کا یہ مطلقاً یہ کہہ دینا کما یستفاد من کلمۃ من، جیسے کہ بطریق اکتساب یہ مفہوم مستفاد ہوتا ہے کلمہ من سے، یہ کہنا ظاہر نہیں ہے صاحب شرح کا. ہاں کبھی کبھی تو چونکہ من مقام اکتساب میں استعمال ہوتا ہے تو انہی مقامات اکتساب میں سے یہ بھی ایک مقام ہے، اس لیے یہاں پر من سے استفادہ ہو جائے گا بطریق اکتساب کا. بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. آج کی گفتگو بچوں یہیں پر ختم کرتے ہیں، پھر آئندہ سبق میں ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.